اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ شکیل آصف بٹ، سیالکوٹ کینٹ، فرسٹ فلائٹ اکیڈمی۔ آپ سنیے اور ضرور یاد رکھیے میرا نام، اسے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور چینلائز کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیے۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشگر، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ ناظرین کرام، ہمارے جغرافیائی حالات تقاضا کرتے ہیں کہ ملک میں امن و آتشی ہو، ہمارا ملک امن کا گہوارہ ہو۔ جن حالات سے ہم دوچار ہیں، پوری دنیا کے معروضی حالات ہم سب کے سامنے ہیں، کس قسم کی وبائیں پھوٹی ہوئی ہیں اور پاکستان خصوصی طور پر کیسے اس وقت ہر قسم کے حالات میں گھرا ہوا ہے۔ ہر کسی نے اس کو اپنے نشانے پر رکھا ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم ایک نظریاتی مملکت ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے ایٹمی طاقت ہیں۔ میری اس زمن میں یہ ریکویسٹ ہے پورے ملک میں ہر آدمی سے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ جیسے اقبال نے کہا کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ہمیشہ یاد رکھیے، جو ہمارے یہ اذہان میں بات ہے کہ عذاب آ گیا، عذاب ایسے نہیں آیا کرتا۔ پہلے قومیں انفرادی طور پر یعنی اللہ کے احکام اور وقت کی نزاکت کو نہ سمجھتے ہوئے روح گردانی کرتے ہیں، اپنی خواہشات کی تکمیل پر عمل کرتے ہیں، حالات کے تقاضوں کو پسے پوش ڈال دیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ قومیں اجتماعی طور پر بغاوت پر ابھرتی ہیں، بغاوت پر اتر آتی ہیں، تو پھر اللہ کا عذاب آیا کرتا ہے۔ بالکل ایسے جیسے آپ نے کبھی شیر کو دیکھا، چیتے کو دیکھا، بلی کو دیکھا، وہ پٹل کٹم کرال کر کے آ رہے ہوتے ہیں، اپنے شکار پر ایک دم نہیں جھپٹتے، آہستہ آہستہ چل کے آ رہے ہوتے ہیں، پھر اچانک بش لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور اس پہ جھپٹ پڑتے ہیں۔ اسی طرح خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کے وبائی شکل میں، وبائی امراض کی صورت میں اللہ کے عذاب آیا کرتے ہیں، کبھی زلزلے یعنی کی شکل میں، کبھی طوفان کی شکل میں، کبھی اس قسم کی وبائیں پھوٹتی ہیں۔ میں بڑے مختصر الفاظ میں اپنے ملک کے خصوصی طور پر میں سیاستدانوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارا ملک تقاضا کرتا ہے کہ یہاں امن و آشتی کا گہوارہ بنا دیا جائے اور اپنے ذاتی اختلافات کو پسے پوش ڈال کر اپنے ملک کے بارے میں سوچا جائے اور فضول قسم کی تنقید سے گریز کیا جائے۔ ہمارے حالات ہم سب کے سامنے ہیں، ہمارا دشمن مشرق اور مغرب ہر طرف سے ہمیں اپنے نرغے میں لینے میں ہے، اور میں بڑی معذرت سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے سیاستدانوں کا بڑا کردار ہے الحمدللہ، اور یہ لوگ اپنا دامے درمے سخنے اور ملک کی نظم و نسق چلانے کے لیے ہر دور میں آگے آتے ہیں، ان کی بڑی قربانیاں ہیں، اور شروع ہی سے ہمارے سیاستدانوں نے ظاہر ہے یہ کام کرتے ہیں تو ملک جو ہے وہ آگے چلتا ہے، اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، سول بیوروکریٹس ہوں یا ہمارے مارشل بیوروکریٹس ہوں۔ صرف مجھے یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ہم اپنے ذاتی جو اختلافات ہیں وہ اس کو پسے پوش ڈالیں، اور اور خصوصی طور پر میری ریکویسٹ ہوگی، یعنی جس رینک سے، جس کوارٹر سے سیاستدان کا تعلق ہے، وہ حزب اقتدار ہو یا وہ حزب اختلاف ہو، ہمیں بڑی نپی تلی بات کرنی ہے، اور ہمیں تنقید کا دائرہ اس حد تک نہیں بڑھا دانا
کہ ہم اپنی مسلح افواج پر ہی ہم تنقید کر ماریں، اور خدا کے لیے ہماری مسلح افواج الحمدللہ ہر میدان میں آگے ہے، اور خدا کے فضل و کرم سے ہماری مسلح افواج جذبہ جہاد سے لبریز سرشار ہے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ، توکل، ہمارا یقین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے، ہماری جان ہے، اور شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، نہ مارے غنیمت نہ کشور کشائی، دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے راہی۔ اور یہی جو سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے راہی ہے، یہی جذبہ میدان کارزار میں اپنی متاع غرور نچھاور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ سیاستدانوں کا جیسے میں کہہ چکا، کسی سے بھی کوئی تعلق ہے، ایسی فضا پیدا کی جائے تاکہ طاغوت کے ارادے جو ہیں وہ جو بڑے خطرناک ہیں، ان کو پورا ہونے کا کوئی موقع نہ ملے۔ ان کا گٹھ جوڑ انڈیا سے کسی نے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ابھی 2-4 دن کی بات ہے، اور قوم کی پارکھ ہماری ایجنسیوں نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر، اور کس طرح انڈیا کے ان کی ایجنسیوں کے ناپاک ارادے خاک میں ملائے ہیں، اور پوری دنیا کو ان کی آواز سنائی ہے کہ یہ وہ ملک ہے جو کسی طور دنیا کے کسی نقشے پر یہ کہیں امن ہونے نہیں دینا چاہتا۔ پاکستان الحمدللہ، اور کسی سے، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، ہم تو چاہتے نہیں کہ دنیا کا کوئی انسان ناکام ہو جائے، اور ہمارا تو سبق یہ ہے کہ دنیا کا ہر انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری میں آ جائے۔ ہمارا پیغام تو آگے ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ہمیں تو لوگوں کے نفع کے لیے نکالا گیا ہے، لیکن اگر کوئی راستے میں ہمارا دیوار آتی ہے، کوئی حائل ہوتا ہے، پھر اب اللہ کا حکم ہے کہ آپ اسی لیے گھوڑوں کو ہر وقت ایڑ دے کے رکھی جائے، کہ دشمن کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کس وقت جو ہے یہ اپنے ناپاک عزائم جو ہیں وہ پوری طرح۔ اور اگر ہم نے اب سبق نہ سیکھا تو میں یہ کہوں گا اپنے سارے کے سارے سیاستدانوں سے کہ خدا کے لیے اور مسلح افواج پر اپنی تنقید کرتے ہوئے گریز کریں۔ ناگزیر ہے کہ قوم کا اعتماد ان پر بحال رہے۔ یہ ہماری مسلح افواج ہی ہیں کہ جو اپنے خون سے زیست کے چراغ روشن کر رہے ہیں۔ وہ کون سا ایسا لمحہ ہے جہاں ہماری مسلح افواج نے ملک کی سرحد ہوں، جغرافیائی سرحدیں ہوں، ہمارے یعنی کوئی بھی معاملات ہوں کہ یہ آگے نہ آئے ہوں۔ اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب ہم یعنی اقتدار کے ایوانوں سے کسی وجہ سے بھی باہر ہو جاتے ہیں تو اس وقت ہم قوم کے پارک بن جاتے ہیں، ہمیں ان کا درد یاد آتا ہے، ہم ان کے جذبات کی عکاسی کرتے ہیں، اور پھر ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ عجب قحط پڑا ہے کہ پیٹ بھرنے کو میں راز بیچتا پھرتا ہوں اپنے یاروں کے۔ پھر ہم نوا ہو جاتے ہیں، ہم غریب کی آواز بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب اقتدار کے ایوانوں میں ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں کسی کا کوئی خیال نہیں ہوتا کہ غریب کے ہاں ہنڈیا بھی پکی ہے کہ نہیں، ان کے کیا حال ہیں، ان کا کون پرسانے حال ہے، وہ کس بھاؤ مہنگائی کے دور میں بک رہی ہے۔ ہمیں اس وقت کیوں نہیں یاد آتا کہ موت اور زیست کی روزانہ سفرائی میں ہم پہ کیا گزرے گی، اجداد پہ کیا گزری ہے۔ ہمیں کیوں نہیں یاد آتا جب ہم اقتدار کے ایوانوں میں مزے لوٹ رہے ہوتے ہیں اور اس وقت حکمرانوں کے آگے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں اور ان کی ہر بات کو۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ہم نے تو بھول کے بھی شاہ کا قصیدہ نہ کہا، آ گیا اسی بھول کی بدولت دکھنا۔ پھر انہیں بھول جاتا ہے کہ زندگی کیا ہے، مفلس کی قبا جس میں ہر گھڑی درد کے پیوند لگے جاتے ہیں۔ اور خدا را، آپ کے جو ذاتی اختلافات ہیں، آپ کے جو حکمرانوں سے اختلافات ہیں، اس کو اس وقت پسے پش ڈال دیجئے۔ ملک ہے تو ہم سب کچھ ہے، ہم سب زندہ ہیں، اور مسلح افواج اس پر تنقید، برائے تنقید یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہماری قوم کو بڑی توقعات ہیں ہماری مسلح افواج سے، اور ہماری قوم اور ان پر جان چھڑکتی ہے۔ ہمیں چمنڈے کا محاذ یاد رہنا چاہیے 65 کی جنگ میں۔ ہماری جو فضائیہ ہے
اس کا کردار یاد رہنا چاہیے۔ آج بھی ہر محاذ پر ہماری ایجنسیاں، ہمارے جوان، ہمارے افسرز ہماری قربانیاں دے رہے ہیں، جان کی قربانیاں دے رہے ہیں، اور بھائی ہمارے یعنی جو ملک کا مستقبل ہے اس مستقبل کو تابناک بنا رہے ہیں۔ تو میری یہ استدعا ہے کہ اپنے اختلافات کی بھینٹ مسلح افواج کی توقیر کو مت چڑھائیے، اور خدا را گریز کیجیے۔ ناگزیر ہے اس وقت ملک میں امن ہو، آشتی ہو، اور جب یہ نہیں ہوگا تو پھر ہم میں یکجہتی کہاں سے آئے گی، ہماری معیشت کہاں سے مضبوط ہوگی۔ ہماری معیشت مضبوط کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے ملک میں امن ہو، پوری قوم اس وقت ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے تاکہ ہمارے ازلی دشمن کو خوبصورت قسم کا پیغام جائے۔ الحمدللہ الحمدللہ ہماری فوج ہر کسی کے، اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر یہ جو ایئر ریڈ ہے اسے ختم کر دیا جائے، یہ جو اور جو کنونشنل وار ہے اس کو رہا جائے، اور یہ ایٹامک وار جو یہ ڈیٹرن ہے ختم کی جائے، تو واللہ للہ میرا یہ ایمان ہے کہ ہماری فوج جتنی بھی اس کی تعداد ہے پوری دنیا کٹھی ہو کے آ جائے۔ اگر کہیں ایسا وقت آ جائے، اللہ کے فضل و کرم سے ہماری فوج پوری دنیا کو فتح کر لیتی ہے۔ ہم میں اتنی کیپیسٹی ہے، ہم میں اتنی جان ہے، ہم میں اتنی طاقت ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے اختلافات بھلا کر اور اس وقت یکجان ہو جائیں، اور ملک میں جو ہمارا معاشی بحران ہے اسے ختم کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ سارے سیاستدان ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں۔ اور میں حکومتی بینچوں سے ریکویسٹ کروں گا اور کہ خدا کے لیے بڑے بھائی کا کردار ادا کریں، یہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا ختم کر دیں، لوگوں کو، سیاستدانوں کو قومی دھارے میں لے کے آئیں، ان کے غصے کو سنا جائے، ان کے جو اختلافات ہیں ٹیبل پر بیٹھ کے حل کیے جائیں۔ اور یہ جو تشدد ہے کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ آپ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر، مذاکرات کے ٹیبل پر بیٹھ کر حکومت کو بڑے بھائی کا کردار ادا کرنا چاہیے، اور ملک میں ایک یکجہتی پیدا کرنی چاہیے۔ یہ کردار ادا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس وقت یہ کردار ادا ہوگا کہ جب ہمارے حکمران اپنے اختلافات بھلا کر سیاستدانوں کو، اپوزیشن کو گلے سے لگائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ میں اپنی اپوزیشن سے کہتا ہوں، میں فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے کہ کرونا وبا بہت پھیل چکا، آپ اجتماعات سے گریز کریں، اور اگر ملک میں امن و آشتی لانی ہے، اس کا گہوارہ بنانا ہے، اس وقت یہ موضوع موقع نہیں ہے کہ ہم جلسے جلوس کر کے ملک کے جو ہمارے حالات ہیں اس کو ہم مزید گمبھیر بنائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جلسے جلوسوں پر مکمل پابندی لگا دیں۔ ہمیں ابھی بہت سے محاذوں کا مقابلہ کرنا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم سارے ایک ہو جائیں اور دشمن کو کڑا پیغام دیں، اور قومی اسمبلی کے فورم پر اس کا اجلاس بلایا جائے۔ میں پرائم منسٹر عمران صاحب سے میں یہ کہوں گا، میرا ریکویسٹ ہے کہ اپوزیشن کو بلا کر ان سے مذاکرات کیے جائیں اور ملک میں امن قائم کیا جائے۔ بہت شکریہ۔